صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج 2 شعبان المعظم کا مبارک و مقدس محترم دن ہے، اور اس نسبت کے ساتھ آج کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وصال کا دن ہے۔ سب سے پہلے مختصر تعارف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ذات کا۔ آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق کہ 70 سنہ ہجری اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ 80 سنہ ہجری میں عراق کے مقام پر ہوئی، شہر عراق میں ہوئی۔ آپ کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد پھر کم و بیش 4000 علماء و محدثین سے علم دین سیکھا۔ آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی، اس لیے آپ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ مجتہد محدث عالم اسلام کی مؤثر شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بانی اور کروڑوں حنفیوں کے امام بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے ہیں، اور مسلسل 30 سال تک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید برہان رشید پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، ہر دن اور رات میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور آپ رمضان المبارک میں ایک مہینے میں 62 قرآن مجید ختم فرماتے۔ اور بالخصوص جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن مجید برہان رشید ختم فرمایا تھا۔ 150 سنہ ہجری 150 سنہ ہجری میں عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا وصال بغداد میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری کو ہوا۔ مزار مبارک عراق کے شہر بغداد میں ہے۔ اللہ کریم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ جلیل القدر تابعی بزرگ محدث محقق، آپ بحیثیت بانی فقہ اسلامی اور فقہ حنفی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے روحانیت سے بھی بڑا نوازا تھا آپ کو۔ اللہ کریم کے برگزیدہ آپ ولی کامل بھی ہیں، اور امام تو پھر امام ہیں۔ اللہ کریم نے کشف سے بھی آپ کو نوازا تھا۔ آپ کے بارے میں عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کوفہ کی جامع مسجد کے وضو خانے پر وضو فرما رہے تھے، تو آپ کا یہ مقام تھا کشف کا کہ لوگوں کے پانی وضو جو کرتے ہیں ہم اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے سے اس کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے وہ کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو اپنے بازو کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ بھی اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ وضو فرما رہے تھے، تو 3 آپ نے نوجوانوں کو دیکھا، وہ بھی وضو کر رہے تھے۔ تو ایک وضو کرنے لگا، جیسے اس نے وضو کرنا شروع کیا تو اس کے جو گناہ جھڑ رہے تھے آپ نے دیکھا تو وہ زانی تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہ تم زنا سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے گناہ سے توبہ کی۔ ایک اور نوجوان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ ایک اور نوجوان کو دیکھا، وہ وضو کر رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کے وضو کے
قطرات میں اس کے گناہ دیکھ لیے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو۔ اس نے جب سنا تو اس نے بھی کہا کہ میں نے توبہ کی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ جو دعا کی تھی کہ کشف کے ذریعے لوگوں کے عیب گناہ مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، الہ العالمین یہ نہ ہوا کرے۔ پھر آپ کی دعا اللہ کریم نے قبول فرمائی اور اس کے بعد آپ کو لوگوں کے گناہ جھڑنا، پانی کے اندر جھڑنے کی صورت میں نظر آنے والے بند ہو گئے۔ اللہ کریم نے ایسی صفات سے نوازا تھا، ایسی روحانیت سے نوازا تھا، ایسی ولایت سے نوازا تھا بزرگان دین کو۔ یہ ان کی کرامات بھی ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وضو میں گناہ جھڑتے ہیں تو پھر نماز میں کھڑا ہونے کا مقام، مرتبہ، محبت اور روحانیت کا مقام ہی الگ ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز، قرآن، سنت، وضو سے محبت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔